السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے پراپرٹی جو آپ خریدتے ہیں، پلاٹ وغیرہ، مطلب کسی پرائیویٹ پرسن سے یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ لوگوں کے پاس پہلے سے اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ جب آپ کسی سوسائٹی کے اندر پلاٹ خریدیں یا پرائیویٹ پرسن سے یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے یا کوئی کمرشل یا ریزیڈینشیل ہو تو اس کے لیے آپ کو کچھ احتیاطیں کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں ایک عام آدمی ایک بار یا دو بار ہی گھر یا پلاٹ خرید سکتا ہے، اور اگر اس بیچارے کے ساتھ فراڈ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ ذہنی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ احتیاطیں بتا رہی ہوں آپ کو اس ویڈیو میں، جو جب آپ کوئی پراپرٹی خریدنے جائیں جو کہ یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہو یا پھر کوئی پرائیویٹ پرسن ہو جس سے آپ پلاٹ خرید رہے ہوں، یا کوئی بھی زمین، زرعی زمین یا کچھ بھی پلاٹ، زمین وغیرہ، مکان وغیرہ خرید رہے ہوں تو یا بیچ رہے ہوں، تو یہ چند احتیاطیں ضرور اپنے مائنڈ میں رکھا کیجئے اور یہ آپ کو بہت ہیلپ دیں گی لائف میں۔ سب سے پہلی احتیاط یہ کہ بیچنے والا جو شخص ہے پراپرٹی کا، کیا وہ اہل بھی ہے بیچنے کا پراپرٹی کو؟ مثال کے طور پر اگر وہ مالک نہیں ہے پراپرٹی کا تو کیا اس کے پاس مختار نامہ ہے کہ یہ پراپرٹی دوسرے بندے کے بہاف پر بیچ سکتا ہے؟ اور اگر اس کے پاس مختار نامہ ہے تو پھر کوئی صورتحال بن سکتی ہے۔ اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کی پراپرٹی ہے تو یہ جناب اس کا پلاٹ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس کا بھتیجا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں، تو آپ وہ پلاٹ لے لیتے ہیں اور بندہ چپ کر کے پیسے پکڑاتا ہے اور وہ بچے کا پلاٹ لے لیتا ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ، نابالغ جو ہے، جس کے نام پر اگر پراپرٹی ہے تو وہ عدالت کی اجازت کے بغیر سیل نہیں ہو سکتی۔ تو کسی نابالغ بچے کی پراپرٹی لینے سے پہلے سوچ لیں یا احتیاط کریں یا اس پروسیجر کو فالو کریں جو بتایا ہے میں نے آپ کو۔ اس کے لیے آپ کو گارڈین اس بچے کا پوائنٹ ہونا ہوگا، یا اگر بچہ جو ہے اس کا گارڈین کوئی ہے پوائنٹ ہوا تو پھر اسے کورٹ سے اجازت لینی ہوگی اس بچے کی ویلفیئر کے لیے یا خرچہ کرنے کے لیے۔ یہ ڈیٹیلز دینی ہوگی کہ کس لیے یہ پراپرٹی بیچ رہے ہو، تو وہ بندہ ڈیٹیل دے گا کہ بچے کی ویلفیئر کے لیے یا اس کا خرچہ کرنے کے لیے اس بچے کے لیے یہ پلاٹ بیچ رہے ہیں، ورنہ اور کسی صورت میں نابالغ کی پراپرٹی نہیں سیل کر سکتے۔ اور جب بھی پلاٹ خریدیں اس سے پہلے یہ احتیاط کریں کہ یہ چیز چیک کریں کہ یہ جو بندہ بیچ رہا ہے اس کا کردار کیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بندہ پراپرٹی سیل کر رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ تو تھوڑی سی ویریفیکیشن کر لیں۔ آپ اپنی اتنی بڑی رقم انویسٹ کر رہے ہیں تو یہ ویریفیکیشن آپ کے لیے بہت اچھی ہے۔ یہ ویریفیکیشن کریں کہ یہ پراپرٹی کرنے والا بندہ اگر پراپرٹی ڈیلر ہے تو یہ سیل کرتا ہے پراپرٹی، اور اس کے بعد عدالتوں کے کہیں بندوں کو دھکے تو نہیں لگواتا۔ مطلب اگر یہ پراپرٹی ڈیلر ہے تو اس کا یہ پیشہ تو نہیں ہے یا کام تو نہیں ہے کہ یہ بندوں کو پہلے تو پھنسا لیتا ہے، پراپرٹی سیل کر دیتا ہے یا بائی کر لیتا ہے اور اس کے بعد بندوں کو لٹکا دیتا ہے، انہیں عدالتوں کے چکر لگواتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز پتہ کر لیں کہ کہیں اس کے خلاف 15-20 کیس تو نہیں چل رہے، کہیں یہ اس کی عادت تو نہیں کہ جس کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتا ہے پھر اس کے ساتھ پردہ ڈال لیتا ہے، اس بندے کو تنگ ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اس کی نہ پراپرٹی خریدتا ہے نہ ہی اسے سیل کرنے دیتا ہے۔ تو یہ سب معلومات ویریفیکیشن کر لی کریں کہ جو بندہ آپ کے پاس پراپرٹی ڈیلر یا جس کے پاس آپ گئے ہیں یا جس سے لے رہے ہیں پراپرٹی ڈیلر ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کے بارے میں انفارمیشن ضرور لے لی کریں۔ جس سے آپ پراپرٹی لے رہے ہیں اسے کہیں کہ وہ آپ کو فرد دے، یعنی ڈاکومنٹ آف ٹائٹل دے، اور وہ جو فرد دیتا ہے تو اس پر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ پراپرٹی اس پر کوئی بار تو نہیں ہے، رہن تو نہیں رکھی ہوئی،
یا پھر مورٹگیج تو نہیں ہے، یا پھر اس پر کوئی اسٹے تو نہیں لیا گیا۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ ضرور چیک کر لی کریں کہ کہیں اس پر کوئی بات تو نہیں ہے، رہن تو نہیں رکھی گئی، مورٹگیج تو نہیں ہے، اس پر کوئی اسٹے تو نہیں لیا گیا۔ اور اس کو چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ علاقہ کے پٹواری کے پاس جائیں، اور اگر یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو آپ پٹواری سے کہیں گے کہ آپ کو نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ یا فرد جاری کرے۔ فرد جاری کرتا ہے پٹواری اپنے اس کا ریکارڈ چیک کر کے، اپنا جو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ چیک کر کے، اور پھر یہ پراپرٹی جو آپ لے رہے ہیں اس پر فرد ایشو ہو رہی ہے، اس پراپرٹی پر عدالت سے کوئی اسٹے نہیں ہوا کیس تو نہیں چل رہا، اور سیکنڈلی کہ یہ کہیں رہن تو نہیں رکھی ہوئی یہ پراپرٹی، کوئی اور اس نے کوئی اور شورٹی تو نہیں دے رکھی عدالت میں دی ہوئی، یا یہ سارا چیک کر کے پٹواری آپ کو نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گا، اور یہ کہے گا کہ نہیں جی یہ پراپرٹی بالکل کلیئر ہے، اور تحصیلدار بھی اس پر سائن کرے گا، اور جو سب رجسٹرار ہے وہ بھی سائن کر کے یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے، مہر لگا کے دیں گے۔ پھر آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے کہ یہ پلاٹ خرید سکتے ہیں آپ، یہ بالکل کلیئر ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ایشو کروا کے آپ اپنی تسلی ضرور کر لیا کیجئے، کیونکہ آپ اپنی جمع پونجی لگا رہے ہوتے ہیں کوئی پلاٹ یا کوئی پراپرٹی خریدنے کے لیے، تو اس کو خریدنے سے پہلے یہ جو نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ ضرور ایشو کروا لیا کریں۔ اس سے آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، اور آپ کو فیوچر میں کوئی بھی مسئلہ یا کسی بھی مسئلے یا عدالت کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آگے جو ہے وہ ہے بعض دفعہ عدالتوں کا چکر اس لیے بھی لگانا پڑتا ہے کہ پراپرٹی ڈیلر یہ کام کرتے ہیں اکثر کہ جب یہ آپ سے پراپرٹی خرید کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیلر نامینل سی رقم دے کر 10,000 یا 1,00,000 اور تھوڑے سے پیسے اس طرح کے دے کر باقی کی رقم 2 مہینے تک ملتوی کروا دیتے ہیں، اور 2 مہینے ادھر ادھر بھاگ کر کسٹمر تلاش کرتے ہیں، اور جو کسٹمر مل جائے تو فرض کریں 10 لاکھ روپے کا پلاٹ لے کر 12 لاکھ روپے کا بیچ دیتے ہیں، اور رجسٹری اور بندے کے نام پر رجسٹری جو ہے وہ اس بندے کے نام پر کروا دیتے ہیں جس کو پلاٹ بیچا ہو۔ اب 10 لاکھ ادھر واپس انویسٹ کروا دیتے ہیں، مطلب واپس جمع کروا دیتے ہیں، اور 2 لاکھ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ اگر کسٹمرز ارینج ہو جائیں تو ٹھیک، اگر نہ ہو تو 2 ماہ میں سول کورٹ میں جا کر کہتے ہیں کہ 2 ماہ ان کا 2 ماہ کے معاہدہ ہوا تھا اس بندے کے ساتھ جس نے ان کو پراپرٹی سیل کرنی تھی، لیکن یہ بندہ اب انہیں بیچ نہیں رہا اور اسے سیل نہیں کر رہا، یہ پراپرٹی اسٹے لے لیتے ہیں اس بیس کے اوپر۔ تو وہ بندہ جس سے سیل پراپرٹی کرنی تھی پراپرٹی ڈیلر کو، اس کو جا کر پھر یہ اسٹے دے دیتے ہیں، نہ وہ بیچارہ بندہ بیچنے کا ہوا اور نہ اپنی پراپرٹی جو ہے وہ ان کو دینے کا ہوا، تو وہ تو پھنس گیا نا، اس کی پراپرٹی پہ تو اسٹے ہو گیا۔ تو یہ ایسی سچویشن ہے جو کافی لوگ فراڈ کر کے لوگوں کو پھنسا رہے ہیں، شہروں میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس سچویشن کی کلیریفیکیشن میں نے اس لیے دی ہے کہ آپ لوگ اس سچویشن سے محتاط رہیں۔ اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو آپ عدالت سے رجوع کریں، کیونکہ اس کا حل عدالت نے یہ نکالا ہے کہ جب کوئی بندہ ایسا کیس کرتا ہے جا کر عدالت میں، تو عدالت کہتی ہے کہ اچھا تمہارے پاس پیسے ہیں جو معاہدہ کیا تھا تم نے دوسرے بندے کے ساتھ، تو وہ رقم تم عدالت میں جمع کرواؤ۔ پھر وہ پیسے جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلر جمع کروانے پر مجبور ہے، اب اسے اپنی بونافائیڈ شو کرنی ہے، نیک نیتی شو کرنی ہے کہ واقعی وہ لینا چاہ رہا ہے، اور عدالت بھی یہ تسلی کرتی ہے کہ کہیں یہ فراڈ تو نہیں کر رہا اس بندے کے ساتھ۔ تو یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے جو عدالت نے لیا ہے، یہ جو قدم لیا ہے عدالت نے، یہ بہت اچھا ہے۔ اس طرح سے فراڈ لوگوں کی اصل نیت عدالت کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ساری احتیاطیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ لوگ محتاط رہیں، جو کہ آج کل ٹیکنیکل فراڈز ہو رہے ہیں لوگوں کی لائفز کے ساتھ، ان کی جمع پونجی کو لوگ سفید طریقے سے چرا لیتے ہیں، مطلب لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کے ساتھ ایسے فراڈ کر لیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارے ساری زندگی پریشان رہتے ہیں اس کی وجہ سے۔
تو یہ ایک میتھڈ جو ہے، ذریعہ جو ہے وہ ہے نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ والا۔ یہ جب بھی کوئی پلاٹ یا پراپرٹی خریدیں تو موقع پر جا کر دیکھ لیں، یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ ایک تو نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ پٹواری سے جا کر نکلوائیں، اور جو نیکسٹ ہے وہ ہے کہ جب بھی کوئی پلاٹ یا پراپرٹی خریدیں تو موقع پر جا کر اسے ایک بار دیکھ بھی ضرور لیا کریں، کہیں اس پر کوئی اور بندہ قابض تو نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کسی سوسائٹی کے پاس چلے جاتے ہیں، آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے سوسائٹیز کے اندر پلاٹ لینے کا۔ اگر سوسائٹی کے اندر پلاٹ لیتے ہیں تو اس میں بھی کچھ احتیاطیں ضرور کر لیا کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ سیل کر رہا ہے، اس کا سوسائٹی کے اندر پلاٹ ہے، یہ آپ لے رہے ہیں، اور 10 لاکھ میں 20 لاکھ میں جتنے میں آپ کا کام ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ آف ٹائٹل دے رہا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ وہ ڈاکومنٹ ٹائٹل کی کاپی جو ہے اس سے لیں اور جا کر سوسائٹی کے آفس میں جائیں اور پتہ کریں کہ جناب کیا واقعی یہ پلاٹ کا مالک بھی ہے یا نہیں، اور کیا اس پراپرٹی پر اس بندے نے کوئی ڈیوز وغیرہ تو پے نہیں کرنے، کوئی ٹیکسز وغیرہ تو پے نہیں کرنے، یہ بالکل کلیئر ہے۔ یہ تسلی آپ اس سوسائٹی کے آفس سے جا کر سکتے ہیں، یا تو پھر آپ سوسائٹیز میں پلاٹ لیں تو ڈائریکٹ سوسائٹی سے ہی پرچیز کر لیں، کسی بندے سے پرچیز نہ کیا کیجیے۔ اور اگر آپ کسی بندے سے پرچیز کرتے ہیں تو اس سے ڈاکومنٹ آف ٹائٹل لیں، اور اگر وہ ڈاکومنٹ آف ٹائٹل آپ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا پہلے تو آپ اس کی کاپی لیں، کاپی لے کر سوسائٹی کے آفس میں جائیں اور جا کر اپنی پوری تسلی کریں، اور یہ ضرور چیک کر لیں کہ سوسائٹی کسی اتھارٹی سے NOC رکھتی ہے یا نہیں۔ یہ بھی بہت اچھی ڈیٹیل ہے کہ اکثر ایسے ہو جاتا ہے، لوگ سوسائٹیز میں پلاٹ لے لیتے ہیں لیکن ان کے پاس NOC ہوتی ہی نہیں ہے اتھارٹی کی، تو وہ بیچارے اس میں اپنا بہت سارا نقصان کر ٹھہرتے ہیں، اور پھر ایسے کئی مسائل دیکھے گئے ہیں۔ اور جب وہ 25% اپنے پاس رکھتی ہے جو اتھارٹی ہوتی ہے، وہ 25% سوسائٹی کو NOC دینے کے بعد 25% جو زمین ہوتی ہے، پلاٹ ہوتے ہیں، پلاٹ کا 25% وہ اپنے پاس رکھتی ہے، جو کہ وہ مسجد، قبرستان، سڑک وغیرہ کے لیے بعد میں 5% کر چھوڑتی جاتی ہے، کیونکہ اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ سوسائٹی اگر بن رہی ہے تو اس کے اندر مسجد کی بھی ضرورت ہے، قبرستان بھی ہونا چاہیے، سڑکیں بھی ہونی چاہیے، ہاسپٹل بھی ہونا چاہیے، یونیورسٹیز بھی ہونی چاہیے، کالج بھی ہونے چاہیے، تو یہ سب اتھارٹی جو ہے نا سوسائٹی میں بنوانا ضروری سمجھتی ہے۔ جیسا کہ LDA لاہور میں اتھارٹی ہے، اور یہ جو اتھارٹی ہوتی ہے یہ سوسائٹی کو NOC دیتی ہے، اور آپ بھی جب بھی سوسائٹی میں کوئی پلاٹ لینے لگیں تو یہ ضرور چیک کر لیا کیجئے کہ وہ سوسائٹی جو ہے NOC اتھارٹی سے رکھتی ہے یا نہیں۔ اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ بیسک جو ہے، اگر کسی سوسائٹی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو پھر وہ سوسائٹی جو ہے اگر آپ کو پلاٹ دے رہی ہے اور وہ اگر اس کے پاس بیسک اتھارٹی ہی نہیں ہے تو نیب اس کے افسران کو ضرور پکڑ لے گی۔ جیسے کہ لاہور میں ایک سوسائٹی تھی جس کے پاس NOC نہیں تھا، تو اس نے پلاٹ سیل کر دیے، نیب نے اسے پکڑ لیا، وہ ساری کلوز ہو گئی۔ یہ احتیاطیں ضرور کر لیا کیجئے، اور یہ بھی ضرور دیکھ لیا کیجئے کہ آپ نے سوسائٹی میں اگر کوئی پلاٹ لیا ہے اور آپ لے رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ضرور چیک کر لینا چاہیے کہ وہ کہیں مارٹگیج تو نہیں ہے۔ یہ ضرور چیک کر لیا کریں کہ وہ کسی مسجد یا کسی اور جیسے اسکول یا یونیورسٹی یا کسی اس طرح کی چیز کے احاطے میں تو نہیں آ رہا، اس سے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے تھوڑی سی۔ تو یہ چیزیں ضرور جا کے سوسائٹی کے آفس سے چیک کیا کیجیے، اور یہ بھی ضرور چیک کیا کیجیے کہ سوسائٹی کے پاس NOC ہے بھی یا نہیں۔ NOC اتھارٹی ہے، جیسے کہ لاہور میں LDA لاہور میں اتھارٹی ہے جو کہ سوسائٹیز کو NOC دیتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ساری احتیاطیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس میں آپ کی ہی بہتری ہے کہ آپ یہ تمام احتیاطیں کریں، اور جو آج کل کے دور میں فراڈ ہو رہے ہیں خاص طور پہ ایک عام انسان کے ساتھ، تو پلیز آپ لوگ اس سب نالج سے اویئر ہوں، اور جب بھی آپ کوئی پراپرٹی خریدیں تو پراپر لیگل انفارمیشن رکھا کیجیے اس کے بارے میں
کہ اس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ لے سکتے ہیں، جا کے پٹواری سے فرض لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر سوسائٹی میں خرید رہے ہیں تو سوسائٹی کے آفس سے جا کر ساری ڈیٹیلز لے سکتے ہیں، اور اگر کسی پرائیویٹ پرسن سے لے رہے ہیں تو بھی ساری ڈیٹیلز ضرور جان لیں، اور فرسٹ آف آل وہاں پر جا کر وزٹ ضرور کر لیا کیجیے۔ اکثر ایسے پلاٹس ہوتے ہیں جن پہ آپ انویسٹ بھی کر ٹھہرتے ہیں، لیکن ان پہ کسی اور نے تعمیرات کی ہوئی ہوتی ہے، قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کو پھر عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑ جاتے ہیں، دھکے کھانے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سب احتیاطیں آپ کے لیے ہی بہتر ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو سے بہت اچھی انفارمیشن ملی ہوگی، اور اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو پلیز میری مسٹیک کو اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ میری انٹینشن جسٹ آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے، انفارمیشن دینا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو پلیز میری ویڈیو کو پورا واچ کیجیے، اس سے آپ لوگوں کو ہی بہترین انفارمیشن ملتی ہے۔ اور اپنا بہت خیال رکھا کیجیے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔